اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ سورۃ النمل مکی صورت ہے، سورۃ الشعراء کے بعد نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے 48 نمبر سورت ہے۔ یہ سورت دو ناموں سے موسوم ہے۔ ایک نام جو مشہور ہے سورۃ النمل۔ نمل چیونٹی کو کہا جاتا ہے۔ تو اس سورت میں اس چھوٹی سی مخلوق کا تذکرہ ہے کہ یہ مخلوق اپنی زندگی میں بہت منظم ہے اور اس کے پاس ایک تفوق اور برتری بھی ہے۔ اس حوالے سے تو انسان کو تو بطریق اولا اپنی زندگی میں منظم ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان کو تو عقل و فہم بھی دیا گیا ہے۔ چونٹی اپنی زندگی میں منظم ہے، اس کو تفوق حاصل ہے، جبکہ اس کے پاس عقل و فہم نہیں ہے۔ انسان کے پاس عقل اور فہم بھی ہے تو اس کو بطریق اولا اپنی زندگی میں منظم ہونا چاہیے۔ دوسرا نام سورۃ سلیمان ہے، اس لیے کہ اس سورت میں خصوصی طور پر جس طرح سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، خاص طور پر اس طرح کسی اور صورت میں نہیں کیا گیا ہے، اس لیے اس کو سورۃ سلیمان بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا ربط پہلی سورت کے ساتھ کئی طریقوں سے ہے۔ نمبر ایک، پہلی صورت میں عقلی دلائل سے، نقلی دلائل سے توحید ثابت کی گئی، تو اس صورت میں رد شرک کے لیے دو علتیں ذکر کی جاتی ہے۔ پہلی علت، علم غیب اللہ کے ساتھ خاص ہے، غیبدان صرف اللہ ہے۔ اور دوسری علت یہ ہے کہ اللہ کے برگزیدہ چنے ہوئے بندے مصطفین وہ اپنی سلامتی میں اللہ کے محتاج ہے۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ دوسرا ربط، پہلی صورت میں بعض انبیاء علیہ السلام کے قصے ذکر کیے گئے تھے، اس صورت میں دوسرے انبیاء علیہ السلام کے قصے ذکر کیے جاتے ہیں، بعض دوسرے انبیاء علیہ السلام۔ ربط نمبر 3، پہلی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بیان ہوئی تھی اور شبہات کا دفع کیا گیا تھا۔ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے خطابات کے ساتھ مخاطب کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عزت کے نمونے پیش کیے گئے تھے۔ اللہ عزیز ہے، اللہ غالب ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ذکر کی جاتی ہے کہ وہ علیم حکیم بھی ہے۔ سورت کا بنیادی مضمون دعوی سورت، غیبدان اللہ ہے، کارساز اللہ ہے۔ غیبدان صرف اللہ کی ذات ہے۔ 4 انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں اس میں تفصیلاً۔
تو دو باتیں ذکر ہوں گی صورت میں، غیب دان صرف اللہ ہے۔ اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے قصے ذکر کیے جائیں گے۔ کارساز اللہ ہے، اس کے لیے صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے قصے ذکر کیے جائیں گے۔ تو پہلے دو قصے پہلے مضمون کے ساتھ اور بعد والے دو قصے دوسرے مضمون کے ساتھ لگتے ہیں۔ پہلا مضمون غیب دان اللہ ہے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی نور کو نار کہا، انی آنست نارا، اس لیے کہ غیب دان نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے جب سانپ بن گیا تو موسیٰ علیہ السلام ڈرے، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، اس لیے کہ غیب دان نہیں تھے، اس لیے تو ڈرے۔ موسیٰ علیہ السلام راستہ بھی بھول گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ان کے اہل و عیال ان کی طرف آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اس لیے کہ غیب دان نہیں تھے۔ سلیمان علیہ السلام باوجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی بولی سکھائی تھی، اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کی بات ان کو پہنچا دی اور سمجھا دی، چیونٹی نمل کی بات سمجھ گئے، لیکن سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کے غائب ہونے کا پتہ نہیں تھا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، چاند بین کی حاضری لی پرندوں کی۔ سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ہدہد کسی ڈیوٹی پر مامور ہوگا، غائب تھا، کہا مجھے نظر نہیں آیا، وہ غائب ہے۔ تو حاضری اور تفقد چاند بین وہ کرتا ہے جو غیب دان نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح سلیمان علیہ السلام کو مملکت سبا کا پتہ نہیں تھا، ہدہد نے آ کے خبر دی اور ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو یہ بتایا، احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں وہ معلوم کر کے آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں ہے، اور آپ کے پاس مملکت سبا کا یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ اس لیے اس صورت میں اعلان ہوگا، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون، زمین اور آسمان کے غیب کو صرف اللہ جانتے ہیں۔ دوسرا مضمون کہ بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، نیک لوگ بھی مستفین انبیاء اپنے تحفظ میں اللہ کے محتاج ہے۔ دیکھیے صالح علیہ السلام کی قوم نے ان کے خلاف قتل کی تدبیر کی تو ہم نے ان کو بچایا، صالح علیہ السلام کو ہم نے بچایا۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کو دھمکی دی نکالنے کی، فاحشے کا ارتکاب کر رہے تھے، جب انہیں دعوت دی تو انہوں نے لوط علیہ السلام کو نکالنے کی دھمکی دی، ہم نے اس کو ہلاک کیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو ہم نے ہلاک کیا، لوط علیہ السلام کو ہم نے بچایا، نجینا دم مرنا۔ صالح علیہ السلام کو ہم نے بچایا، قوم کو ہم نے تباہ کیا۔ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، یہ سورت کا مغز و بنیادی خلاصہ ہے۔ اب سورت کی امتیازات، خصوصیات۔ نمبر 1، سورت میں فرعون اور فرعونیوں کے انکار کا ذکر ہے، جحود کا ذکر ہے، کہ دلوں میں یقین تھا لیکن عناد کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ نمبر 2، اس میں سلیمان علیہ السلام کی قصے کی تفصیل ہے اور اس میں بہت ساری مسائل ہے، بہت کچھ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 3، اس صورت میں قوم صالح کے 9 فسادیوں کا ذکر ہے،
کان فی المدینۃ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض، اور ان کے حیلے اور صالح علیہ السلام کے خلاف تدبیروں کا تذکرہ ہے۔ نمبر 4، اس میں الوہیت کی صفات ہے اور غیر سے اس کی نفی ہے، یعنی الہ کا تعارف کرایا گیا ہے اس میں، اور اس کے پانچ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا ہے اِلٰہٌ مع اللہ۔ پہلے خطبہ توحید ہے، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر عما یشرکون، پھر امن خلق السماوات سے لے کر 5 خصائص ذکر کیے گئے ہیں، اور لوازم الہ، اور الہ کے 15 تصرفات ذکر کیے گئے ہیں۔ 15 الہ وہ ہوتا ہے جو یہ کام کر سکے، اللہ کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، تو اللہ کے علاوہ کوئی الہ بھی نہیں ہے، اور جھگڑا بھی اصل الہ میں تھا۔ 15 دلائل پیش کر کے آخر میں مشرکین سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم نے تو اللہ کی الوہیت پر 15 دلائل پیش کیے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، غیر اللہ کی الوہیت پر تم ایک پیش کرو نا اگر سچے ہو۔ اصل جھگڑا مشرکین کا رسول اللہ کے ساتھ الہ میں تھا، وہ کہتے تھے اللہ تو ایک ہے لیکن الہ ایک نہیں ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، تمام آلہہ کو ایک الہ بنائے تو عجیب چیز ہے۔ تو اس صورت میں اللہ نے الہ کا تعارف کرایا کہ الہ کیا ہے، الہ بھی صرف اللہ ہے، کیونکہ اللہ کی یہ لوازمات ہے، یہ تصرفات ہے، یہ خصوصیات ہے، یہ غیر میں موجود نہیں ہے، لہذا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی نہیں بن سکتا ہے۔ نمبر 5، اس میں دابۃ الارض کے خروج کا ذکر ہے، اخرجنا لهم دابۃ من الارض تکلمهم۔ نمبر 6، اس میں علم غیب کی نفی ہے عموماً اور تصریحاً غیر اللہ سے۔ نمبر 7، اس میں قیامت کے بڑے گھبراہٹ کا ذکر ہے، فزع الاکبر۔ نمبر 8، اس میں اسماع الموتیٰ کی نفی ہے، مردوں کو سنانے کی نفی ہے، سماع کی نہیں اسماع کی نفی ہے۔ یہ اس صورت کی خصوصیات تھی جو بیان کر دی گئی۔